وفاداری کیا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ ایسے بن جاؤ کہ دور سے میرے آقا قیامت کے دن پہچان لے میرا امتی آ رہا ہے. نہیں چاہتے. تو آقا علیہ السلام نے سے پوچھا گیا آقا تو مومن تو تیسرا وہ غلام ہوتا ہے جو مالک سامنے ہو یا پشت پیچھے ہو، مالک کا وفادار رہتا ہے. مالک کا وفادار رہتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اور میرا کوئی مقصود نہیں ہے، فقط ایک ہے، مالک کا وفادار بنانا چاہتا ہوں. بس وفادار بنانا چاہتا ہوں. اپنے حال کا تو مجھے پتا نہیں ہے، میں تو نہیں بن سکا. معلوم نہیں گھسیٹا چاہوں گا، معلوم نہیں ٹھڈوں کے ذریعے دوزخ میں پھینکا جائے گا، معلوم نہیں کیا ہوگا. آپ میرا سہارا ہیں، آپ سہارا ہیں. کہ اگر گھسیٹے جانے کا وقت آ گیا، دوزخ میں پھینکے جانے کا وقت آ گیا، اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ محبت کرتے، اگر آپ بدل گئے شاید کسی ایک کی اس لمحے نگاہ پڑ جائے اور عرض کر دے مولا چلو یہ خود تو نہیں بدلا تھا پر میں اس کے کہنے پر بدل گیا تھا، میری خاطر میرے صدقے اس کو معاف کر دے، شاید بخش دیا جاؤ. تو پوچھا کہ آقا مومن اس دن کہاں ہوں گے؟ قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی کرسی من ذہب، فرمایا سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوگا، بادلوں کا سایہ ہوگا اور قیامت کی تپش سے محفوظ ہوں گے. کوئی مومن مرد اور مومن عورت جو وفادار ہے مولا کی، اسے قیامت کی تپش کی لو بھی نہیں لگے گی. یہ تو قبر سے اٹھنے کی بات تھی. اللہ کے حضور کی طرف دوڑیں گے، اللہ کے حضور کی طرف دوڑیں گے اور پھر طویل انتظار کے بعد آقا علیہ السلام کی شفاعت پر اہل قیامت کا صرف حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ اللہ کے حضور پیشی ہوگی. اس لیے اس کو یوم العرض الاکبر کہتے ہیں، بڑی پیشی کا دن، بڑی پیشی کا دن. میں یہ بات سمجھا دوں آپ کو کہ اس پیشی پر ابھی کوئی شفاعت کا مرحلہ نہیں ہے. اس مغالطے سے نکل آئیں. کچھ کام یہاں کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں، کچھ مراحل پہ شفاعت ہے. پہلی شفاعت عظمی ہوگی، وہ جمیع امم کے لیے یکساں ہوگی. آقا علیہ السلام کی ساری امتیں مل کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی. جب 300 سال گزر جائیں گے اور لوگ تڑپ رہے ہوں گے، پگھل رہے ہوں گے اور حساب شروع نہیں ہوگا. حدیث میں لفظ آتے ہیں اللہ پاک نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اس دن وہ سمجھ میں آئے گی وہ کتنا بے پرواہ ہے اور آج ہم بے پرواہ ہیں. تو آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے تمام امتیں مل کے کہ آپ شفاعت کریں، پہلے نبی ہیں. وہ کہیں گے آج میری مجال بھی نہیں ہے، اذهبوا الی غیری. نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نبیوں کی مجال بھی نہیں ہوگی اس دن. وہ کہیں گے اس لمحے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس چلیں. مل کے پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک ایک پیغمبر کے پاس ہوتے آئیں گے. تو ہر کوئی کہے گا آج اس کیف اس لمحے میری نہیں، کسی اور کی طرف چلیں. ساری امتیں سب انبیاء مل کر اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچیں گے. یہ ابھی وہ پہلا مرحلہ ہے قبروں سے اٹھنے کا اور حساب و کتاب شروع نہ ہونا. حساب شروع ہونے سے پہلے ترتیب بتا رہا ہوں. صرف یہ چاہیں گے کہ مولا تیری مرضی، جس کو جنت کا فیصلہ کرنا ہے جنت بھیج، جس کو دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے دوزخ بھیج. جو حساب و کتاب تو نے فرمانا ہے وہ شروع کر.
اس ہولناکیوں میں جس میں ہم ہیں یہ ناقابل برداشت ہے. تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں سارے آئیں گے, مل کے عرض کریں گے کہ سارے انبیاء اور ان کی امتیں آپ اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب جلد شروع فرما دے. تو اجل حساب. تو آقا علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے, باری تعالیٰ پوچھے گا محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو پہلی شفاعت جس کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں, شفاعت کبریٰ کہتے ہیں, بڑی شفاعت, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب امتوں کے لیے ہوگی, اور وہ صرف آقا علیہ السلام کو نصیب ہے. وہ شفاعت کبریٰ کا حق تنہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. عرض کریں گے باری تعالیٰ ان کا حساب جلد فرما, تب حساب شروع ہوگا. تو حساب شروع ہوگا, اور یہ حساب پھر اللہ رب العزت کے حضور پھر ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. جسم کا ایک ایک عضو گواہ بن جائے گا. آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کسی مجرم, کسی گناہگار, کسی فاسق سے اس کے گناہ پر عذر یا سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس دن تعویلات, عذر نہیں سنے جائیں گے, فیصلہ سنایا جائے گا. چونکہ ہاتھ خود بولیں گے کہ مجھ سے گناہ کیا تھا, پاؤں بولیں گے, زبان بولے گی, کان بولیں گے, جسم کا ایک ایک انگ, ایک ایک عضو خود گواہی دے گا. گلے میں لٹکا ہوا نامہ اعمال بولے گا. کسی کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, کسی کے بائیں ہاتھ میں, کسی کے پیچھے لٹکا دیا جائے گا. پورا وجود گواہ بن جائے گا. ملائکہ دفتر کھول لیں گے. ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا, ایک پورا رجسٹر لے کے چل رہا ہوگا, جس میں پوری زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل, لمحہ لمحہ کی پوری داستان رقم ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کوئی مخفی چیز اس دن مخفی نہیں رہ جائے گی. اس حساب و کتاب کے وقت تنہا ہے کہ حساب کا وہ پیشی ہے, وہ پیشی ہے. اس پیشی سے فارغ ہوں گے, اور یہ پیشی شفاعت عظمیٰ کے ذریعے شروع ہوگی. فارغ ہوں گے. جس کسی ایک شخص سے ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا بدلہ وہی دینا ہوگا, دیا جائے گا. اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں, ہمارے کھاتے میں ڈالے جائیں گے, ظالم کے کھاتے میں. ظالم کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. پھر دوسرا بلایا جائے گا, مولا اس نے مجھے گالی دی تھی, اس گالیوں کی عوض کچھ نیکیاں اس کو دی جائیں گی, اس کی بدیاں ادھر دی جائیں گی. اس نے مجھ پر دست درازی کی تھی, اس نے حق تلفی کی تھی, غیبت کی تھی, چغلی کی تھی, ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی, حق مارا تھا. الغرض جو زیادتی جس جس شخص کے ساتھ کی گئی ہوگی, ایک ایک شخص کا اس دن بدلہ چکایا جائے گا. نیکیاں گن گن کے ایک ایک عمل کے حساب سے دی جاتی رہیں گی, اس کی بدیاں ادھر ایڈ ہوتی رہیں گی. اب معلوم نہیں اس پیشی کے بعد نیکیوں کے کھاتے میں کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں. یہ ساری نیکیاں اگر زندگی میں کی بھی ہیں تو ساتھ ساتھ ظلم بھی چلتے ہیں, ساتھ ساتھ حق تلفی بھی چلتی ہے, حقوق العباد کے خلاف عمل بھی چلتا ہے, غیبت بھی چلتی ہے, چغلی بھی چلتی ہے, زبان نہیں رکتی, شکایتیں بھی چلتی ہیں, تہمتیں بھی چلتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی چلتی ہیں, حق تلفیاں بھی چلتی ہیں, خیانتیں بھی چلتی ہیں, بددیانتی بھی چلتی ہے, استحصال بھی چلتے ہیں. یہ سارا عمل ادھر نمازیں بھی چلتی ہیں, روزے بھی چلتے ہیں, تسبیح بھی چلتی ہے, ذکر بھی چلتے ہیں, اللہ اللہ بھی چلتا ہے, حج اور عمرے بھی چلتے ہیں, ادھر ظلم اور فسق و فجور بھی چلتا ہے. یہ سارا حساب برابر کر دیا جائے گا, سب حساب برابر کر دیا جائے گا, چکا دیا. اس کو اللہ پاک نے فرمایا کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر, ایک ایک شے کو چکا دیا جائے گا. چکا دینے کے بعد جب اس پیشی سے واپس مڑیں گے حساب کی اور عرض اکبر اللہ کے حضور بڑی پیشی سے مڑیں گے, معلوم نہیں کسی کے پاس کیا بچتا ہے کیا نہیں بچتا. اس کے بعد حکم ہوگا کہ اب اپنے میزان کی طرف آؤ. ترازو اس کے بعد لگیں گے.
ترازو قبر کے بعد نہیں لگنے. اس ترتیب کو ذہن میں بٹھا لیں، ترتیب کو، کہ قبر سے اٹھتے ہوئے میزان